السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گائز. لاسٹ ٹائم جو ہے ہماری ویڈیو ادھوری رہ گئی تھی. سورہ کہف کا جو ہے وہ مثال جو ہے دو باغ والوں کی جو ہے وہ میں پیش کر رہی تھی آپ کے سامنے. اس کا یہ پارٹ 2 ہے. تو لیٹس سٹارٹ. تو اس کا آپ پارٹ 1 پہلے ضرور سن لیجئے گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ مثال شروع سے سمجھ میں آئے. آپ بیچ میں سے سمجھیں گے تو آپ کو شاید سمجھ میں نہیں آئے گی پوری طریقے سے. تو میں جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سٹارٹ کر رہی ہوں. تو اس کے ہمسائے نے جو ہے اس کو ظاہر ہے کہ اس کا دل دکھا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی باتوں سے، اس کے تکبر سے. تو اس نے اسے جواب دیا کہ رہا میں تو اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں، کوئی بڑی بات نہیں کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ مجھے تجھ سے زیادہ بہتر اچھے باغ دے دے، تجھ سے بہتر باغ دے دے، تجھ سے زیادہ اچھے باغ دے دے، مجھ سے زیادہ جو ہے پھلے پھولے ہوئے باغ دے دے، تجھ سے زیادہ دولت دے دے، تجھ سے زیادہ طاقتور نفری دے دے، اور تیرے جو ہے باغ کو پھر کوئی آسمانی آفت چھوڑ دے کہ تیرا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، یا اس کی نہریں جو ہے وہ مطلب جو پانی وانی اس باغ میں تھا وہ سب زمین میں اتر جائے اور تیرا باغ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، صاف چٹیل میدان بن جائے. تو اور مجھے جو ہے تجھ سے زیادہ اچھے باغ دے دے. تو آگے میں پڑھ رہی ہوں. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھنا شاید میں بھول گئی تھی. آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑھا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب یہاں پہ کیا بات ہے کہ ہوا کیا، آخر کار ہوا کیا کہ اس کا سارا ثمرہ مارا گیا، اس کی ساری دولت، اس کا ساری دولت، سب کچھ باغ واغ سب تباہ و برباد ہو گیا. اور وہ اپنے باغ کے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا. ٹٹیاں جو ہے بیسیکلی میرا خیال ہے کہ یہ جو کھجور کے جو درخت ہوتے ہیں نا، اس عالم صاحب کا میں لیکچر سنی تھی سورہ کہف کا، تو اس میں میرا خیال ہے امبریلا ٹائپ کی ہوتی ہے، چھتری ٹائپ کی. تو وہ جو ہے ظاہر ہے کہ کھجور کے درخت تھے، تو ان کی جو ٹٹیاں ہوتی ہیں، ان کے جو امبریلا ٹائپ جو وہ ہوتے ہیں، تو وہ اپنے انگوروں کے باغ کو ٹٹیوں پر الٹا پڑا دیکھ کر اپنی لگائی ہوئی لاگت پر ہاتھ ملتا رہ گیا اور کیا کہنے لگا کہ کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. اب دیکھیں یہاں پہ اگین کوئی دیوی نہیں تھا، کوئی دیوتا کا ذکر نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایک طرح سے مجھے لگتا ہے اس نے اپنے باغ کو ہی اپنا خدا بنایا تھا اور اپنی طاقتور نفری کو اپنا خدا بنایا تھا کہ یہاں سے دولت آ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو میں تو، اور اپنے آپ کو بھی خدا بنایا ہے کہ اس نے تکبر رکھ کیا اپنے پڑوسی سے کہ میں تجھ سے زیادہ یوں ہوں، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں، میں زیادہ پیسے والا ہوں. خوب پھول گیا نا وہ. ظاہر ہے کہ ہم پھول جاتے ہیں اپنے اوپر اگر ہم رکھ کے دیکھیں، ٹھیک ہے. ہم اس کو کسی کہانی کے طور پہ نہ لیں، کیونکہ قرآن جو ہے ہمیں سبق کے لیے، ہمیں اپنے سبق کے لیے، ہمارے لیے، تاکہ ہم باتوں کو انڈرسٹینڈ کریں، ہمارے لیے آیا ہے، ہمیں سبق دینے کے لیے آیا ہے. ہم بھی تو بھول جاتے ہیں نا کہ میں تو یوں، میں تو یوں. جب ہم اپنے اچھے ٹائم پہ ہوتے ہیں تو ہمیں کیسا ہوتا ہے، ہم اپنی صحت والے ٹائم پہ، اپنے عروج پہ ہوتے ہیں تو ہم کیسے ہو جاتے ہیں کہ ہم تو یوں، ہم تو یوں، آگے والے کو نیچا بھی دکھا رہے ہیں. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی یہ معاملات ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے اس کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا اور وہ اپنے جو ہے رب کے آگے، اور وہ آخر جو ہے کیا کہنے لگا، آخر کار اپنا ہاتھ ملتا رہ گیا کہ ہائے. اس نے کیا کہا کہ کاش میں نے، ریگریٹ کے مارے ہاتھ ملتا رہ گیا، کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. تو نہ وہ خود اس آفت کا مقابلہ کر سکا جس کی وجہ سے اس کا باغ تباہ و برباد اللہ تعالیٰ نے کیا، اور نہ اس کے پاس کوئی جتھا رہا، نہ اس کے پاس کوئی، اس کی جو طاقتور نفری تھی، اس کی جو اولاد تھی، نہ اس کی کوئی مدد کر سکی. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا. ہو سکتا ہے کہ اولاد بھی اللہ تعالیٰ نے لے لی اس کی واپس، کیونکہ اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے پھر نعمتیں اس طرح سے، غرور تکبر. تو جب باغ چلا گیا تو اولاد بھی چلی گئی، کیونکہ دولت پہ بھی اترا رہا تھا اور طاقتور نفری پہ بھی جو ہے اس نے تکبر کیا تھا. نہ ہوا اللہ کو چھوڑ کر اس کے پاس کوئی جتھا، اللہ کو چھوڑ کر کوئی جتھا نہیں رہا اس کے پاس کہ اس کی مدد کرتا، اور نہ کر سکا وہ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ. اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انجام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے.
انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔ تو اس وقت معلوم ہوا، جب یہ سب کچھ اس سے چھن گیا تب معلوم ہوا ہمیں، ہم سے بھی جب چھن جاتا ہے تو ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر چیز تو ہمیں اللہ نے دی تھی۔ یہ جو ہماری مدد کی تھی، جو ہم پر رحم کیا تھا، جو کرم کیا تھا، جو ہم پہ خیر دی تھی، یہ کس نے خیر نصیب کیا تھا؟ یہ پروردگار نے، ہمارے رب نے کیا تھا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، یعنی اس نے ہمیں جو اچھا انعام دیا تھا اور ہم اس کی اگر تعریف کریں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم شکر ادا کرو گے نا تو میں تمہاری نعمتوں میں لازیدن نہ کو، میرا خیال ہے سورہ ابراہیم میں مینشنڈ ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اور انکریز کروں گا۔ تو اگر ہم اللہ کو ظاہر اللہ کو مانیں گے تو اس کا شکر ادا کریں گے نا۔ اور شکر کے معنی جو میں نے اکثر جگہوں پہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے سمجھایا ہے وہ کہ اللہ کی نعمت کو پا کر حقیقی معنی میں شکر صرف زبان کے ساتھ ساتھ، یعنی زبان سے بھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہاں پہ بھی اس نے بولا نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہاں پہ اللہ نے بولا نا زبان سے بھی بولو اور دل میں بھی مانو، لیکن دل میں بھی مانو، زبان سے بھی بولو اور دل میں بھی مانو، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ کی نعمت پاک اس کا شکر بھی ادا کرو، ساتھ میں مطیع و فرما بردار بن جاؤ اللہ تعالیٰ کے، جس نے آپ کو دیا ہے، عطا کیا ہے، آپ کو نوازا ہے، آپ کے اوپر رحم کیا ہے، آپ کے اوپر کرم کیا ہے، اپنا خصوصی نعمتیں آپ کو دی ہیں، برکتیں دی ہیں آپ کو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ اس کے ظاہر مطیع و فرما بردار ہوتے ہو نا۔ دنیا میں جب ہماری کوئی ہیلپ کر دیتا ہے ہوتا ہے تو ہم سے کتنا ہوتے ہیں کہ مشکور ہوتے ہیں کہ جو ہے نا اچھا کوئی آپ کی ہیلپ ہے تو بتائیے گا، کبھی کچھ ہو تو ہم اللہ کی طرف ایسا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کے مطیع و فرما بردار ہمیں بننا چاہیے، نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، جس طرح سے اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بولا، اور دوسروں کو بھی پڑھائیں نا۔ دیکھیں ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اراؤنڈ، ہمارے جیسے عورتیں جو ہیں ماسیاں ہوتی ہیں، یہ ہیں ڈرائیور ہے، ٹھیک ہے نا، عورتوں کو کریں، مرد کو کریں، اور مطلب کوشش کریں، انہوں نے کلمہ تک نہیں پڑھا ہوتا، یہ سب ہمارے گناہ ہیں کہ جو ہے نا ہمارے پاس ٹائم ہمیں ہر چیز کا مل جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ ابھی کوئی کال آ جائے آپ کی کسی من پسند بندے کی، کوئی دوست کی، اس کی، آپ 1 گھنٹہ فون پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں پڑھانے کا موقع تھا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے عذر ہے نا، یہ ہم خود ہی جو ہے نا پھر بھگتیں گے اس کی سزا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں جو موقع ہے اس کو اویل کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر اس کا ثواب بھی ہوگا۔ سورہ کہف ابھی ہم آگے پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ہے کہ تیری جو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں نا، یہی تمہارے کام آتی ہیں، اور یہ صرف نہیں کہ آخرت میں کام آئیں گی یا قبر میں کام آئیں گی، یہ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا مصیبت میں، مشکل میں، تکلیف میں، بیماری میں، یہ نیکیاں کام آتی ہیں۔ آپ یقین کرو یہ نیکیاں یہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کام آتی ہیں بالکل۔ آئی ایم ناٹ شیور، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، بٹ ایک میرا خیال ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا کہ وہ 3 لوگ ایک جگہ پھنس گئے تھے، اور پھر ایک نے اپنی ایک ہی نیکی گنوائی تو وہ پتھر تھوڑا ہٹ گیا تھا، اس کے غار پہ پتھر لگ گیا تھا، ایسا کچھ تھا نا، تو وہ دوسرے نے اپنی نیکی کری۔ نیکی ہی آپ کو بچاتی ہے بیسیکلی، مجھے نہیں پتہ ہے اوتھینٹک واقعہ ہے نہیں، آپ چیک کر لیجئے گا، آئی ایم ناٹ اے اسکالر، لیکن یہ ہماری نیکیاں جو ہمیں دنیا میں بھی بچاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی نیکیاں تمہارے لیے بہتر ہیں۔ تم جس مال اور دولت اور تم اولاد اور ان چیزوں میں تم پڑے ہو، اب بوسٹ کرو، تمہارے لیے یہ سب کچھ بہتر نہیں ہے، تم نے قبر میں یہ نہیں لے کے جانا ہے، نہ تمہارے پاس یہ ہمیشہ رہے گا، وہ زندہ تھا نا جب اسے یہ سب کچھ چھن گیا، تم سے بھی چھن سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہے، اصل میں نیکیاں جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی ہم آگے پڑھیں گے نا ہمیں سمجھ میں آئے گا۔ تو یہاں پہ کیا ہوا کہ اس کا تو سب کچھ جو ہے وہ چھن گیا اس سے، اللہ تعالیٰ نے اسے چھین لیا، اور اس وقت معلوم ہوا کہ اختیار خدائے برحقی کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا، تب اس کو اندازہ ہوا کہ جو ہم کہہ رہا تھا نا کہ مجھ سے یہ چیز کبھی نہیں چھنے گی، اتنا بھول گیا تھا وہ دولت اور مال دیکھ کے، اپنا باغ دیکھ کے کہ خوب پھلے پھولے باغ اور خوب اس کے پیسے مل رہے ہیں اور خوب نفع ہو رہا ہے، تو اس کو کی طاقتور نفری ہے، تو اس کو سمجھ میں آ گیا۔ اس وقت ہمیں معلوم ہوا کہ کارسازی کا اختیار خدائے برحقی کے لیے ہم اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، یہ مثال ہمارے لیے ہے۔ تو یہی معلوم ہوا کہ اختیار خدائے برحقی کے لیے ہمیں اسی سے ڈرنا چاہیے، اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا تقوی رکھنا چاہیے، اس کا خوف رکھنا چاہیے دل میں، اور اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے۔ انعام وہی بہتر ہے جو اللہ ہمیں دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے، وہی ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ باغ بھی اسی کو اللہ نے دیا تھا، اللہ ہی نے دیا تھا، کسی اور نے تو نہیں دیا تھا نا۔ تو
انعام وہی بہتر ہے جو وہ بخشے، اور انجام وہی بہتر ہے جو وہ دکھائے. ٹھیک ہے، آگے پڑھ رہی ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اب یہاں پہ دوسری مثال بھی بتائی ہے کہ اسی مثال سے ریلیٹڈ ہی ایکچولی دوسری وہ ہے مثال. ٹھیک ہے نا، یہی مثال سے ریلیٹڈ، کیونکہ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے نیکسٹ پیرا میں. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے کہ انجام وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے. یہاں پہ رکوع اینڈ ہوتا ہے، دوسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ مطلب نیا آگے سے شروع ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا، حیات مینس زندگی، دنیا کی زندگی کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا نا، آج آپ کے اوپر اچھا وقت آ رہا ہے، اور زمین جو ہے وہ زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی. کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی، یعنی ہمیں بہت فائدہ پہنچ گیا ایک دن، یہ ہمارے ساتھ بہت اچھا ہو گیا. ہم بولتے ہیں آج کا دن اتنا زبردست، آپ ہر چیز آپ کے فائدے میں جا رہی ہے، ہر چیز آپ نے جو اپلائی کیا یہ ہوا وہ ہوا، آپ کو سب کچھ مل رہا ہے، سب کچھ اچھا اچھا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، سب کچھ زبردست ہو رہا ہے. اور کل وہی نباتات بھس بن کر رہ گئی جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں. تو وہی بھس بن گئی چیز، وہی اللہ تعالیٰ نے اپنا پانی روک لیا، وہی اپنی آپ کی ترقی روک لی، آپ کی جو بھی چیز ہے وہ روک لی، آپ کی صحت روک لی، اور جو ہے وہ ہوائیں لیے بھوس پر، مطلب وہی جو نباتات اتنی پھلی پھولی تھی، ایک دفعہ آپ کو اتنا کچھ مل گیا تھا، وہ سب کچھ چھن گیا آپ سے. اور وہ ایسا چھنا کہ جو ہے نا سے ہوائیں لی اڑتی، ایسا بھس بن گیا جسے ہوائیں لی اڑتی پھرتی ہیں. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے اور لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اس لیے اس نے کہا نا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس بات کو بولیے ہر دم، اس کو بولا کریں جب بھی آپ کو کوئی چیز آپ کی اچھی لگے اور اس طرح سے کوئی اچھا وقت ہو تو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ کا موتی اور فرمانبردار بنائیں. ہم اتنا پھلتے پھولتے ہیں کہ ہم اللہ کو ہی بھول جاتے ہیں سب سے پہلے تو. نہ نمازیں جا رہی ہیں، نہ کچھ جا رہا ہے، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، نہ اللہ کا ہوش ہے نہ کوئی، اور پھر پھل پھول رہے ہیں، جو ہے پھولے نہیں سما رہے ہیں. ٹھیک ہے، پھول رہے ہیں اور دوسروں کو نیچا دکھا رہے ہیں. تو کیا ہم نہیں کرتے یہ سب کچھ؟ کیا ہم نے یہ نہیں کیا؟ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے تو لینے پہ بھی رکھتا ہے. یہ مال اور یہ اولاد، آگے پڑھی ہوں، یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں، اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. صدق اللہ العظیم. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد تمہیں دی ہے نا میں نے، اس پہ وہ بندہ بھی گھمنڈ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ مال اور اولاد جو تمہیں میں نے دی ہے نا، یہ محض دنیاوی زندگی کی آرائش، ڈیکوریشن ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بولا نا میں نے زمین کو تمہارے لیے زینت بنا دیا، دنیا کو تمہارے لیے زینت بنا دیا تاکہ تمہیں آزماؤں کہ تم اس میں جا کے کرتے کیا ہو. کیا تم مجھے یاد رکھتے ہو، یاد کرتے ہو، یا تم ان چیزوں میں پڑے رہتے ہو؟ میں تو ان چیزوں میں پڑی رہتی ہوں، سیدھی بات کروں گی. تو یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے. یہاں پہ آ کے ہم اتنی ساری مسٹیکس کرتے ہیں، پھر اللہ معاف کرے جب ہم سے نعمتیں چھن جاتی ہیں نا تو ہم اس کو فلانے کو ڈمکانے کو، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے کیا برا کیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے شو کر دیا ان مثالوں میں کہ جو ہے نا ہم سے کہاں پہ مسٹیک ہوتی ہے. قرآن سبق کے لیے آیا ہے، اس کو قصے کہانی کی طرح نہ پڑھا کریں، اس کو سمجھ کے پڑھا کریں، اور اپنی غلطیاں اپنے آئینہ دیکھا کریں اس میں اپنا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں اور اس میں اپنا آئینہ دیکھیں اور اپنے آپ کو درست کریں، اور نیک توفیق دے ہمیں کہ ہم اس پہ عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہا ہے ہمیں یہاں پہ کہ دیکھو یہ مال اور اولاد ہے نا، یہ دنیاوی زندگی کی ایک ڈیکوریشن ہے. تمہیں ایک ڈیکوریشن دی ہوئی ہے، تم سے چھن بھی سکتی ہے، جیسے دیا ویسے چھین بھی سکتا ہوں. اس سے پہلے وہی نباتات کی بات کی ہے نا کہ آسمان سے پانی برسایا، خوب پود گھنی ہو گئی، کل وہی جو ہے وہ بھس بن گیا اور ہوائیں سے لیے پھرتی ہیں. تو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے بولا کہ یہ صرف ہنگامی آرائش ڈیکوریشن ہے، دنیاوی زندگی کی ایک ڈیکوریشن ہے مال اور اولاد. اصل میں تو اور ان سے مروب بھی نہ ہو، کسی کے پاس ہوتی ہے مال اور اولاد ہوتا ہے، ہم سے بڑا مروب بھی ہو جاتے ہیں کہ یار یہ بگ شاٹ ہے، یوں ہے. لیکن آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دنیاوی زندگی کی صرف ڈیکوریشن ہے.
اور دینے اور لینے پہ بھی قادر ہیں. اوپر جو ہم نے آگے جتنا بھی پڑھا وہ دو باغ والوں کا بھی، اور پھر دو باغ والوں کا بھی مثال، اور پھر یہ والی بھی بات کہ آسمان سے جو پانی برسایا. ماشاءاللہ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو جگہوں پہ بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ایک ساتھ ہی سورہ کہف میں، کہ پانی برساتا ہوں تو خوب جو ہے وہ بہت گھنی ہو جاتی ہے، اور اگلے دن وہی چیز میں بہت بنا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، دینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے تو لینے پہ بھی قدرت رکھتا ہے. اور یہ بتایا کہ دنیاوی زندگی کو اتنی تم امپورٹنس دیتے ہو اس مال اور اولاد کو، تو صرف دنیاوی زندگی کی ایک آرائش ہے، ایک ڈیکوریشن ہے، اس کی ویلیو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. تو اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. یہ نیکیاں جو ہیں یہ ہمارے کام آتی ہیں. باقی رہ جانے والی نیکیاں کریں. اصل میں تو باقی رہ جانے والی، ابھی باقی رہ جانے والی نیکیوں پہ بھی میں تھوڑا سا غور کر رہی تھی کہ یہ نیکیاں ہی ہیں جو ہماری باقی رہتی ہیں. اچھا وہ والی نیکیاں نہیں کہ آپ نیکی کر رہے ہیں جتا رہے ہیں، آپ نیکی کر رہے ہیں تو آپ دکھاوا کر رہے ہیں. باقی رہ جانے والی نیکیاں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں کہ آپ نے نیکی کی اور اس کو اڑا دیا. باقی جو ہماری نیکیاں رہ رہی ہیں، وہ نیکیاں جو ہماری باقی رہ رہی ہیں، باقی رہنے والی نیکیاں، اصل میں تو باقی رہنے والی نیکیاں، باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے. نتیجے کے لحاظ سے یہی نیکیاں بہتر ہے. اور اب میں نے جیسے سمجھایا ہے کہ صرف ہم اپنی موت اور آخرت میں بھی اس کو یوز کرتے ہیں، لیکن ہماری دنیا میں بھی یوز ہوتی ہیں نیکیاں. مجھے تو یہی سمجھ میں آیا جب میں بیمار ہوتی ہوں یا جب کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو اس میں کیا چیز کام آتی ہے بتاؤ؟ نیکیاں کام آتی ہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ ہماری نیکیاں کام آتی ہیں. اور پھر نیکی اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے نعمت نہیں چھینتا. اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں برباد کرے گا اللہ وجہ؟ ہاں اگر آزمائش لے لی تو میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن کیوں ہمیں برباد کرے گا اللہ تعالیٰ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی. اور پھر ان سے اتنا دل مت لگاؤ اس مال اور اولاد سے. یہاں پہ یہ بھی بتایا ساتھ میں کہ ان چیزوں سے دل مت لگاؤ. یہ تو صرف دنیاوی زندگی کی آرائش، ایک ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، ایک زینت، ایک دھوکہ بنایا ہے دنیا کو. ہم نے دنیا کا مال کو ایک دھوکہ بنایا ہے. اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تمہارے رب، کیونکہ ہم نہ اس کو لے کر بھی نہیں جانا ہے ہم نے، نہ مال نہ اولاد. اس بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اس کو اپنے دل میں بٹھانا چاہیے. ہم صرف زبانی جمع خرچ کرتے ہیں کہ مال اچھا ہاں مر کے تو نہیں لے جائیں گے، لیکن اصل میں ہم مال کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں، اولادوں سے ہمیں کتنی وہ ہوتی ہے. تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو میرڈ لوگ ہیں ان کو اپنی اولادوں سے کتنی ہوتی ہے. تو میں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ جو ہے باقی رہ جانے والی نیکیاں جو ہے نا وہ وہ کام آتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی جو ہے تیرے رب کے نزدیک انجام کے لحاظ سے بتایا. اللہ کے نزدیک تو میری نیکیاں کاؤنٹ ہو رہی ہیں. یعنی کہ تیری مال کتنا مال ہے تیرے پاس، کتنی اولاد ہے. جیسے اس نے کہا نا کہ میں تو اپنے رب کے حضور کبھی نہیں پلٹایا جاؤں گا. اس نے اپنے باغ کے اور اس کے زوم میں کہا اس شخص سے کہ میں تو پلٹایا نہیں جاؤں گا، پلٹایا جاؤں گا تو میرا رب تو مجھ سے اس سے زیادہ شاندار چیز دے گا. تو کیوں؟ اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی کہ تیرے پاس کتنا مال ہے اور کتنی دولت ہے اور کتنی اولاد ہے، کیسی ہے، کتنی طاقتور اولاد ہے. اس نے کہا کہ ہمارے رب کے نزدیک نیکیاں باقی رہتی ہیں. یہی نیکیاں بہتر ہیں انجام کے لحاظ سے. اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. اور انہی سے جو ہے یہ نیکیوں سے ہی اپنی اچھی امید وابستہ کی جا سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، ہماری مشکلات دور ہوں گی، ہماری پرابلمس دور ہوں گی. ہم اس دنیا سے جب جائیں گے تو ہمارے ساتھ ہماری دیکھیں جب موت آتی ہے نا تو لوگ قیامت کرتے ہیں، لیکن موت آتی ہے تو اسی وقت قیامت ہو جاتی ہے ہماری. اور جو کیونکہ ظاہر ہے کہ کافر کی موت اور ایک مومن کی موت میں الگ ہوتا ہے. کافر کی موت سختی سے ہوتی ہے، مومن کی موت میں آسانی ہوتی ہے. اور دوسرے معاملات ہیں، مطلب جو جہاں تک مجھے بتایا گیا اور سمجھایا گیا دین کے کہ کافر کی موت سخت ہوتی ہے، مومن کی موت وہ ہوتی ہے آسان. اور پھر جب ہم قبر میں جائیں گے تو اس سے وہیں سے مطلب یہاں سے موت سے ہی سب کچھ سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اگر جنت میں جانا ہوگا تو آپ کی جو قبر ہے تو موت آسان ہوگی، اور پھر قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی. اور پھر آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں جانا ہوگا. اور جو دوزخ میں جائے گا اس کی موت کیسی ہوگی کافر کی. اور پھر جو ہے جب وہ قبر میں جائے گا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا بن جائے گی اس کی قبر. اور پھر آخرت کا عذاب تو اس کے لیے موجود ہے ہمیشہ 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 کا. تو
یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے. اصل میں جو ہے نا ہم مال اور اولاد کو تم دیکھتے ہو اس کے زوم میں آتے ہو, لوگوں کے پاس ہوتا ہے مال اولاد, ہم باہر نکلتے ہیں گھروں سے, ظاہر ہے ہماری تو نظریں ہیں, ہم دیکھتے ہیں نا لوگوں کو یہ کیسا مال ہے, کیسا اولاد ہے, کیا گاڑیاں ہیں, کیا ریل پیل ہے, کیا بڑا بنگلہ ہے, کتنی پوش جگہ پہ ان کا بنگلہ, ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا, اور انہی بیسس پہ ہم رسپیکٹ دیتے ہیں لوگوں کو, انہی بیسس پہ ہم لوگوں سے بڑا امپریس. تو اللہ نے کہا یہ مال اور اولاد تو دنیاوی زندگی کی آرائش ہے, اصل میں تو یہ نیکیاں ہیں جو تمہارے کام آئیں گی, باقی رہنے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہے. تیرا نتیجہ جو ہے تمہارے لیے, تمہارا جو رزلٹ ہوگا, تمہارا جو نتیجہ آئے گا اس کے لحاظ سے تمہارے لیے بہتر ہے. اور میں نے یہ بھی بتایا نا آپ کو کہ دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں پھنس گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو نیکیاں جو ہے وہ ہمارے کام آئیں گی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کے سبق سے ہم نے کوئی خود بھی آج کے جو قرآن کا جو ہمارا نشست ہے اس سے ہم نے کچھ سبق لیا ہوگا, کیونکہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کے لیے آیا ہے, سبق کے لیے آیا ہے, تو اس کو قصے اور کہانیوں کی طرح نہ پڑھا کریں, اس کو اپنے اوپر لگایا کریں. یہ ہمارے لیے مثالیں پیش کی گئی, ہم یہ غلطیاں کرتے ہیں, ہم بھول جاتے ہیں, تو ہمیں تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ہمیں تو لگتا ہے ہمارا یہ اچھا وقت ہمیشہ رہے گا, ہم تو خوب اسی طرح سے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب کچھ دیکھو, آج تمہاری خوب میں ہم نے آسمان سے پانی برسایا, تمہاری زمین کی پود گھنی ہو گئی تمہاری, اگلے دن اسی وہی چیز بھس بن جاتی ہے, اسی کو ہم نے بھس بنا دیا, وہ ہوائیں لیے اڑتی پھرتی ہیں, اس کا حال خراب کر دیتے ہیں ہم. اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, دینے پہ قدرت رکھتا ہے تو لینے پہ قدرت رکھتا ہے. امید کرتی ہوں کہ ہم اس پہ غور کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر کے اس میسیج کو, ان میسیجز کو, قرآن کو ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چینج کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک توفیق دے کہ ہم قرآن پر کو پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ فار لسننگ. اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو آپ اسے شیئر بھی کر دیا کریں. جزاک اللہ فار لسننگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پارٹ 1 ضرور سن لیجیے گا ویسے اس کا.